جب انٹرویو والے میرے پاس آئے میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی ہوں، جبکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا. میں ان کو بولا میں نے انٹرویو دے دی ہے، میں نہیں اس معاملے میں زیادہ پڑھنا چاہتی ہوں. میرے پاس صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں، صرف آپ کی بات ریکارڈ کرنی ہے. ہمارے پیچھے ایک کیمپس 10 کی ٹیچر تھی، انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑیں گے تو ہم آپ کو بچا لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح سے. اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑی ہوگی، نیوز اینکر نے ہمیں اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے ایسے بولنا، اور ان کو بول دیا کہ سی ایم پنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں آ کے میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا، وہ تو اس کو بولنے میں تھوڑا ایشو تھا، اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی، تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بولو کلیئر بولو گی، آپ بولتے زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا. اس کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مس ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے ایسے بول رہے ہیں، اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، کیمپس 2 کی ہوں، اس نے کٹ کر کے لگا دی کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے، اور متاثرہ کی آئی وٹنس ہے، کسی نے دیکھا ہے. میں نے جب کہ ویڈیو میں بولا کہ بچوں نے باتیں سنی، میں نے ایسا کچھ بولا نہیں کہ میں نے سنی یا میں ادھر موجود تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں، اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی، میری ویڈیو زیادہ وائرل کر دی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی، الزام لگایا گیا، اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے. پھر جب وہ بچی عزا جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو کب سے پڑھی، میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے، جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے، وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. انہوں نے سوچا کہ کوئی ان کا کوئی لنک تھا، وہ بچی کہیں ICU میں پڑی ان کو مل گئی، اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا.